السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان بے شک الذین وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے پکڑا العجل بچھڑے کو، سینالہم ان قریب انہیں پہنچے گا غضب من کی جانب سے، ربہم ان کے رب، وذلہ اور رسوائی، فی میں الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المفترین بہتان باندھنے والوں کو، والذین اور وہ لوگ عملوا جنہوں نے عمل کیے، السیئات برے، ثم پھر تابوا وہ رجوع کر گئے، من سے بعد ہا اس کے، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، ان بے شک ربک تیرا رب، من سے بعد ہا اس کے، لغفور البتہ معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ولما اور جب سکت چلا گیا، خاموش ہو گیا، ان سے موسیٰ علیہ السلام، الغضب غصہ، اخذ انہوں نے پکڑا الالواح تختیوں کو، وفی اور میں نسختہا اس کے نسخہ میں، ہدن ہدایت تھی، ورحمہ اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم وہ لربہم اپنے رب کے لیے، یرہبون ڈرنے والے تھے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ان قریب انہیں ان کے رب کی جانب سے دنیا کی زندگی میں غضب اور رسوائی پہنچے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہر بہتان باندھنے والے کو۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی پھر وہ توبہ کر گئے ان برائیوں کے بعد اور ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک تیرا رب ان برائیوں کے بعد، توبہ کرنے کے بعد البتہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ ٹھنڈا ہوا انہوں نے تختیوں کو پکڑا، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ اور اس کے نسخے میں ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان کو اللہ کی طرف سے غضب اور ذلت پہنچے گی۔ غضب تو یہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جب تک انہوں نے ایک دوسرے کو قتل نہ کیا، خون نہ بہایا، اس وقت تک باقیوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب مر گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، جس طرح کہ کوئی سچے دل سے توبہ کرے زنا کر کے اس کی سزا رجم ہے، توبہ بھی قبول ہو گئی اور اس کو دنیا سے رجم کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اس کو زندگی یعنی اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر شرک کی سزا بھی قتل تھی، یعنی جس سے شرک کیا اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہماری امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی کہ جو شرک کرے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ بنی اسرائیل پر یہ نہیں تھا، جس نے شرک کیا اس کی سزا۔ اب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، اللہ نے کہا قتل کرو، تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ یہ سب عبادت کرنے والوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا اور ان سے قتل کو اٹھا لیا۔
یعنی کہ حکم دیا کہ اب بس کرو، اب مزید ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ان کو غضب پہنچے گا اور رسوائی پہنچے گی۔ رسوائی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ شرمندگی، ذلت، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کا غضب اور رسوائی اس بندے کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے کہ جو وہ کام کرتا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا۔ اللہ کے غیر کو جو پکارنا شروع کرتا ہے، معبود بناتا ہے، وہ دنیا میں ذلیل بھی ہوتا ہے اور اللہ کا غضب بھی اس کے اوپر آتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، گائے کو پوجنے والے، اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ وہ اس کا پیشاب پیتے ہیں۔ کتنی رسوا کن بات ہے، وہ اس کا پیشاب پیتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے نا ماں سمجھتے ہیں اور اس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی رسوائی اور ذلت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح مشرک ایک قبر میں لیٹے ہوئے شخص کو، جس کو اس نے خود اس کے کپڑے پھاڑے، اس کو ننگا کیا، اس کو نہلایا، اس کو کفن پہنایا، اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، وہ بیچارہ اتنا بھی نہ کر سکا کہ میں خود نہا لوں تاکہ میری شرمگاہ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں خود کپڑے بدل لوں تاکہ میرے کپڑے کوئی پھاڑ نہ دے، مجھے ننگا نہ کوئی کرے۔ وہ بیچارہ اتنا عاجز، تم نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تم اس کو لے کر آئے، تم نے جنازہ اس کا پڑھا، آگے رکھ کے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی اللہ سے۔ اب ذرا عقل دیکھیے گا، جب وہ مرا تم نے اس کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کی، اب جب وہ قبر میں چلا گیا اب تم کہتے ہو اللہ ہماری نہیں سنتا، اس کی سنتا ہے۔ کیسی بیوقوفی ہے، اس سے بڑی بھی ذلت ہو سکتی ہے؟ بس مشرک کے اندر عقل نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی مشرک عقل مند نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی تو اتنی سی سوچ لیتا کہ جس کے لیے میں بخشش کی دعا کر رہا تھا اس کی چارپائی کو آگے رکھ کے، اور میں دعا کس سے کر رہا تھا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، میں اللہ سے کہہ رہا تھا، تو اب میں اس سے ہی مانگنا شروع کر دوں جس کو میں بخشوانے آیا تھا؟ یہ بیوقوفی، جب کسی بندے کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ شرک کرتا ہے، جب تک کسی کی عقل سلیم ہوتی ہے وہ شرک کی طرف نہیں جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ایسا کرے گا ذلت اور غضب اللہ کا اس کے اوپر ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ آج بھی اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں پر غضب اور ذلت اسی طرح اللہ کا طاری ہے۔ اس سے بڑا غضب کیا ہو سکتا ہے اللہ کا کہ دنیا کی ایجادات میں اتنے آگے نکل گئے، اتنے آگے نکل گئے کہ باریک سے باریک، اور دنیا کی فنکاریاں، مکاریاں اور ہر تہ تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا۔ ان کی تحقیق، ان کی جو ہے نا وہ تخلیق اور ان کی ایجادات اور ان کی عقل ان کو اسلام تک نہیں لا سکی۔ کتنی چیزوں سے یہ رجوع کرتے ہیں، پہلے ہمارا یہ سائنس نے یہ کہا تھا، نہیں اب ہم یہ کہتے ہیں، وہ بات ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ تحقیق بھی کبھی انہوں نے کی ہے کہ ہم نے اسلام قبول نہ کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا، اب ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی ذلت ہے ان کے اوپر، ہدایت کے دروازے مسدود ہیں، بند ہیں ان کے لیے، یہ اللہ کا غضب اور ذلت ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم بنی اسرائیل کو نہیں، ہر وہ بندہ جو افتراء باندھتا ہے اللہ پر، بہتان باندھتا ہے، اللہ اس کو سزا یہی دیتا ہے، اس پر اللہ کا غضب اور ذلت آتی ہے۔ اللہ پر بہتان باندھنا کیا ہے؟ ایسی بات کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹی بات منسوب کرنا، جھوٹی حدیث بنانے والا اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے والا وہ مفتری ہوتا ہے، بہتان باندھنے والا، گھڑنے والا۔ اس کے لیے اللہ کے یہی دو عذاب، ایک غضب اور ایک ذلت۔ اور دوسرا اہل علم نے کہا ہے، بہت سے ائمہ نے اس کا معنی مفترین کا کیا مبتدعین، بدعتی۔ بدعتی آدمی، اس پر بھی اللہ کا غضب اور ذلت ہوتی ہے، کیوں؟ وہ بہت ساری چیزوں کو دین کا نام دے کے وہ دین کے اندر داخل کرتا ہے، اور اس کو خالی داخل نہیں کرتا بلکہ اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ دین کی ضروری چیزوں کو نیچے کر دیتا ہے اور اپنی بدعت کو اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس بدعتی کے لیے بھی غضب اور ذلت ہے۔ کبھی بھی
کسی بھی طریقے سے کسی بھی نیت سے ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو بدعت کے زمرے میں آئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس سے بچنا چاہیے دین میں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، جنہوں نے برائیوں کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے۔ توبہ اور ایمان یہ دو چیزیں ہوں تو توبہ قبول ہے۔ اگر خالی توبہ ہے اور اس کے بعد عمل نہیں بدلا تو یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ قبول ہونے کے لیے اس کے بعد عمل کا بدلنا بھی شرط ہے، عمل بدلے گا تو توبہ ہوگی۔ وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد، اس توبہ کے بعد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ سے غصہ خاموش ہو گیا، یہاں پر ساکتہ کہہ کرنا غصے کو ایک بندے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کوئی بندہ بولی جائے اور دوسرے بندے کو اس کے بولنے کی وجہ سے وہ اندر سے بھڑکتا رہے، یہاں پر یوں تشبیہ دی گئی ہے جیسے غصہ ایک آدمی تھا اور وہ بولے جا رہا تھا اور موسیٰ کو بھڑکائے جا رہا تھا، اس کے بولنے سے موسیٰ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ولما سکت، جب وہ خاموش ہو گیا، یعنی غصہ، یہ بڑا زبردست انداز ہے، غصہ خاموش ہو گیا، یعنی کہ گویا کہ وہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے آدمی کے ساتھ وہ اب خاموش ہو گیا، یعنی کنایہ ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ سے غصہ ٹھنڈا ہوا کیونکہ شرک دیکھا تھا آنکھوں کے سامنے، اخذ الالواح، وہ تختیاں جو پھینکی تھیں، اور مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ وہ ٹوٹی، اور یہاں پر آتا ہے ان تختیوں کو پکڑ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں اتنی نہیں ٹوٹی تھیں کہ ان کو پڑھا نہ جا سکتا، ٹوٹی تھی لیکن اتنی نہیں، بس موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو پکڑا۔ وفی نسختہا ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرھبون، اس کے نسخہ میں یعنی کہ ان تختیوں میں ہدایت تھی اور اللہ کی رحمت تھی، یعنی ایسی آیات تھیں، ایسی باتیں لکھی ہوئی تھیں، ایسی تحریر تھی جس میں ہدایت کا ذکر کیا گیا تھا اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے طریقوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ کن کے لیے؟ ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب کے لیے ڈرتے ہیں۔ اب یہ ٹکڑے پر تھوڑا سا ہم سب غور کریں، ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو رب سے ڈرتا ہے۔ جو ڈرتا نہیں اس کے لیے نہ ہدایت نہ رحمت۔ دیکھیں جس میں طلب نہیں، جس میں تڑپ نہیں، اس کو وہ چیز کیسے ملے؟ نہ قدر انسان کو آپ کوئی چیز پکڑا دیں وہ ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی دولت اس کو دیتا ہے جس میں تڑپ ہے، جس میں خواہش ہے کہ مجھے ایمان ملے۔ جس میں تڑپ نہیں، جو رب سے ڈرتا نہیں، اس کو ایمان کس بات کا؟ کیوں دیا جائے اس کو؟ وہ نااہل ہے۔ تو یہ قرآن سے بھی فائدہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جتنا جس میں ڈر ہوگا وہ اللہ سے اتنا فائدہ لے گا۔ قرآن سے جتنا زیادہ ڈر اتنا زیادہ قرآن اس پر اثر کرے گا، جتنا خوف کم اتنا قرآن کی تاثیر کم اس پر۔ اب ہم میں سے ہر بندہ اپنا اندازہ لگائے کہ میرے اوپر قرآن کی تاثیر کتنی ہے، بس جتنی تاثیر ہے اتنا ہی اللہ کا خوف ہم اپنے اوپر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔